بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف تیسرے خلیفہ راشد ہیں اور امیر المؤمنین ہیں۔ قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ میں سے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کا قومی علم جسے عقاب کہا جاتا تھا جنگ کے وقت اسی خاندان کے سپرد ہوتا ہے۔ حضرت عثمان کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں عبد مناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام اروی بنت قریظ ہے اور نانی ام حکیم البیداء بنت عبد المطلب۔ ان کی نانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھپھی تھیں اور حضرت کے والد عبداللہ کی تو بہن تھیں۔ حضرت عثمان کی ولادت عام الفیل کے 6 سال بعد سن 576 میں ہوئی۔ اس طرح وہ حضور اکرم سے 6 سال چھوٹے تھے۔ ان کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے زمانہ جاہلیت ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، چنانچہ حضور نے انہیں بھی وحی لکھنے پر مامور کیا۔ اس طرح وہ وحی کے کاتبوں میں بھی شمار ہوئے۔ حضرت عثمان کا شمار سابقون الاولون، عشرہ مبشرہ اور 6 اکابر صحابہ میں ہوتا ہے جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام زندگی خوش رہے۔ حضرت ابو بکر سے چونکہ ان کے گہرے مراسم تھے اور انہی کی تبلیغ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے بعثت نبی کے آغاز ہی میں رسول اکرم کی دعوت پر لبیک کہا اور پھر اپنی جان و مال و دولت سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں مشغول رہے۔ خود حضرت عثمان کا قول ہے، میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے چوتھا ہوں۔ آپ حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت زید بن حارث کے بعد اسلام قبول کرنے والے پہلے شخص تھے۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت زیادہ تکلیفات سہیں، اس طریقے سے گو کہ آپ بہت بڑے مالدار تاجر تھے اور حد درجہ سخی اور فیاض بھی۔ اپنا مال ہمیشہ رفاہی و اسلامی امور پر بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، غزوات کے موقع پر خصوصاً ان کا مال بے تحاشا کام آتا تھا، جس کی تفصیل بتانے کا چونکہ وقت کی کمی کے سبب میں معذرت چاہتا ہوں۔ گویا آپ عہد نبوی کے تمام غزوات میں شامل تھے۔ المختصر یہ کہ جب حضرت عثمان نے شہادت پائی، شہادت پانے کے بعد شہادت کا جو معاملہ ہے وہ سارا میں نے لکھ کے تحریری طور پہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا۔ 40 دن تک آپ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی اور پانی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ 40 دن پورے آپ کو اگر پانی پیش کیا گیا تو نمکین پانی تھا، کنویں کا کھارا پانی۔ جب حضرت عثمان شہید ہو گئے تو حضرت علا بن فضل کی والدہ کہتی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد لوگوں نے ان کے خزانے کی تلاشی لی تو اس میں ایک صندوق ملا جسے تالا لگا ہوا تھا۔ جب لوگوں نے اسے کھولا تو اس میں صرف ایک کاغذ ملا جس میں یہ وصیت لکھی ہوئی تھی۔ اور وصیت بھی کیا تھی ذرا آپ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عثمان بن عفان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے، جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اسی شہادت پر عثمان زندہ رہا، اسی پر مرے گا اور اسی پر انشاءاللہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ نظام الملک نے بھی اس حدیث کو بیان کیا اور اس میں مضمون بھی ہے کہ لوگوں نے اس کاغذ کی پشت پر یہ لکھا ہوا دیکھا،
غنی النفس یغنی النفس حتی یجلہا وَإِنْ غَدَّحَا حَتَّى يَضُرَّ بِهَا الْفَقَرَ۔ دل کا غنی آدمی کو غنی بنا دیتا ہے حتیٰ کہ اسے بڑے مرتبے والا بنا دیتا ہے، اگرچہ غنا اسے اتنا نقصان پہنچائے کہ فقر اسے ستانے لگے۔ یہ بہت طویل حدیث ہے۔ بہرحال حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ سخت ہو گیا تو آپ نے لوگوں کی طرف جھانک کر فرمایا، اے اللہ کے بندو، راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب گھر سے باہر آ رہے ہیں، انہوں نے حضور کا عمامہ باندھا ہوا ہے، اپنی تلوار گلے میں ڈالی ہوئی ہے، ان سے آگے حضرت مہاجرین و انصار کی ایک جماعت ہے جس میں حضرت حسن اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں۔ ان حضرات نے باغیوں پر حملہ کر کے انہیں بھگا دیا، اور پھر یہ سب حضرت عثمان بن عفان کے پاس ان کے گھر گئے، اور ان سے حضرت علی نے عرض کیا، السلام علیک یا امیر المومنین۔ حضور کو دین کی بلندی اور مضبوطی اس وقت حاصل ہوئی جب آپ نے ماننے والوں کے ساتھ لے کر نہ ماننے والوں کو مارنا شروع کر دیا، اور اللہ کی قسم مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے، لہٰذا آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم ان سے جنگ کریں۔ اس پر حضرت عثمان نے فرمایا، جو آدمی اپنے اوپر اللہ کا حق مانتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرا اس پر حق ہے، اس کو میں قسم دے کر کہتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کا ایک سینگی بھر بھی خون نہ بہائے اور نہ اپنا خون بہائے۔ بہرحال آج یوم شہادت عثمان غنی ہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سب حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ نذرانہ ضرور پیش فرمائیں، اور اپنے اہل خانہ اور ملک کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اگر آپ کو یہ میری کاوش اچھی لگے تو میرے چینل ضیاء حیات کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس ویلاگ کو خاص کر اپنے دوستوں اور عزیزوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور صدقہ کو دینا باعث اجر و ثواب ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔